بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناءك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رواه الحاکم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. درود شریف پڑھ لے بھائی. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کروڑ ہا کروڑ احسان ہوا، کرم ہوا، فضل ہوا، انعام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ ہم کو ایک زندگی بخش کر پھر دوبارہ اس کے گھر میں جمع فرمایا تاکہ ہم دین کی بات کو سیکھیں، سمجھیں اور عمل میں لائیں. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى ذَلِكَ. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح صحیح بولنے، سکھانے، سمجھانے اور آپ کو صحیح صحیح سمجھنے اور ہم سب کو صحیح صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم کو پیدا فرمایا اور اس دنیا میں پیدا فرمانے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے سے ہم کو بتلا دیا، سکھلا دیا کہ اے انسان، ہم نے تجھ کو پیدا کیا ہے کس کے لیے؟ ہماری عبادت کے لیے.
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ہمارے لیے ایک ہدایت کے طور پر نازل فرمایا اور ہم کو سکھایا، سمجھایا، بتایا کہ تمہیں قرآن کے احکامات پر، قرآن کے فرائض پر اور قرآن جو بھی آرڈرز دے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ ایسے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتلا دیا کہ ہم نے آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا تو ہر شخص، ہر بندہ، ہر انسان اپنے اپنے اعتبار سے عبادت کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے پورا سسٹمیٹک کام رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورا ایک انتظام کے ساتھ، ترتیب سے کہ بھئی آپ کے اوپر 5 نمازیں فرض ہے اور 5 نماز کی جو ندا لگائی جائیں گی، اذان دی جائیں گی، وہ مسجد میں ہی دی جائیں گی، اور آپ کا جو فرض ہے وہ مسجد میں آ کر ادا ہوگا۔ پورا اللہ تعالیٰ نے پورے اسلام کو سسٹمیٹک ہمارے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اگر ایسا ہی ہو تو بہت سارے بندے گمراہ ہو سکتے تھے، کوئی اپنے اپنے اعتبار سے قرآن سے کچھ نکال کر اس پر عمل کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کو اتارا، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ اللہ کے رسول ہمارے لیے پوری چیزوں کو وضاحت سے سمجھا دے، بتلا دے، پوری چیز سکھا دے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری چیزیں ہم کو سکھلائی ہے۔ زندگی گزارنے کی اور اللہ کے یہاں مقبول ہونے کی ایک چیز بھی اللہ نے ایسی نہیں چھوڑی کہ جس کے بارے میں ہم شک کر سکتے ہو۔ پورا اللہ تعالیٰ نے سسٹمیٹک سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کو نبھا دیا پورا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور اس ذمہ داری کے بارے میں ارشاد فرماتے الا هل بلغت، کیا بھائی میں نے میری ذمہ داری ادا کر دیا؟ تو سب نے کہا کہ بھائی آپ نے ادا کر دیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو یہاں پر حاضر ہے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، جو یہاں پر حاضر ہے ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اللہ نے میرے اوپر ذمہ داری ڈالی تو میں نے اس ذمہ داری کو تم تک پہنچایا۔ اور اب آپ صحابہ اکرام سے اللہ کے رسول خطاب فرما رہے ہیں کہ بھئی آپ اب اس ذمہ داری کو آگے تک پہنچاتے رہنا۔ جو صحابہ اکرام نے ذمہ داری کو ایک دم اہمیت کے ساتھ اور اللہ کو پورا اللہ سے ڈرتے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کو محفوظ کرتے ہوئے ہم تک پہنچایا۔ اسی طریقے سے صحابہ اکرام کے بعد صحابہ اکرام نے پہنچایا اس کو تابعین تک۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان والا ہونے کی حالت میں دیکھا ہو، پایا ہو، یعنی کہ اللہ کے رسول پر اللہ پر ایمان بھی رکھتا ہو، ان کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین تک یہ علم چلا آیا، پھر اس طرح ائمہ فقہا، اسی کے بعد میں پھر یہ آج قرآن کریم ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے اور ہر شخص قرآن کریم کے حساب سے عمل کرتا ہے۔ اب قرآن کریم کے کچھ اجتہادی اختلافی مسائل تھے جن کو ائمہ کرام نے حل کیا، تو اس کے اعتبار سے کوئی ہو گیا حنفی ہو گیا، کوئی شافعی ہو گیا، کوئی مالکی، کوئی حنبلی۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے ہر کام کو سسٹمیٹک رکھا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا جو ٹاپک ہے نا اس کو ذرا ہم کلیئر کر لیں۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر، یہ ہمارے لیے خوشی کا
موقع ہے یا پھر ہمارے لیے خود احتسابی کا موقع ہے؟ یہ ہمارا مضمون ہے، آج کا ٹاپک ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، شاید غالباً ہم جو کہتے 31 اس کو کہتے ہیں آج کی زبان میں، آج جو ماحول چل رہا ہے اس میں 31 کہتے ہیں اس کو، دسمبر جو ختم ہونے والا ہے اور نیا 2024 شروع ہونے والا ہے نا۔ تو اب اس میں کیا کرتے ہیں لوگ، پورے اکثر ذہنوں میں یہ باتیں بیٹھی ہوئی ہے کہ بھئی رات ختم ہونے والی ہے 31 کی، 31 دسمبر ختم ہونے والا ہے، تو اب وہ 12 بجے تک کی انتظار کرتے ہیں۔ اب 12 بجے کے بعد میں کیا کرتے ہیں، جیسے ہی 12 بجے اور یہ سال ختم ہو گئے وہ سال آیا، تو اب انہوں نے کیا کیا ہے، پورے لائٹیں وغیرہ بجھانی شروع کر دی، اب ناچ گانا، شراب نوشی کی محفلیں اور وغیرہ وغیرہ خرافات۔ اور ایک بات بھی یاد رکھی جائے کہ یہ جو سال ختم ہو رہا ہے یہ کوئی قمری سال اور اسلامی سال ختم نہیں ہو رہا ہے، یہ عیسوی سال ختم ہو رہا ہے۔ یہ ہمارا مقصود جو ہے، ہمارے بتلانے کا مقصود یہ ہے کہ اس میں اکثر ہمارے مسلمان بھی انوالو ہے، اس کے اندر لگے ہوئے، اس میں شامل ہے۔ وہ بھی کیا کر رہے ہیں کہ بھئی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر، مبارکبادی ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، اور وہ محفلوں میں، مجلسوں میں اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، رات رات بھر جگا رہے ہیں۔ اس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے ہمیں نہیں ملتا۔ اب دوسری بات، ہمیں یہ معلوم ہے، آج بھی یہ معلوم ہے ہمیں کہ بھئی 31 کب آنے والا اور کب شروع ہوگا 2024۔ یہ ہمارے ذہنوں میں یہ تاریخ ایک دم فٹ بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ کسی کو پوچھو کہ بھئی آج تاریخ کیا ہے، تو کیا جواب دیں گا کہ بھئی آج دسمبر کی فلا فلا تاریخ ہے۔ آج کتنی تاریخ ہے دسمبر کی؟ کتنی تاریخ ہے؟ 29 تاریخ ہے۔ یہ تو خیر یہ ہمارا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ حالانکہ مسلمان کو ہونا یوں چاہیے تھا کہ اس کو پوچھا جائے کہ آج تاریخ کیا ہے، تو وہ اسلامی تاریخ بتلاتا، ہجری تاریخ بتلاتا، سن ہجری بتلاتا۔ لیکن آج کسی کو پوچھو تاریخ بتائیں گا، بھائی فلا فلا مہینہ کون سا ہے، تو دسمبر کہیں گے۔ اس کو ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی سے کوئی سروکار نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، کوئی لینا دینا۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے مولوی صاحب کیا مہینے کو لے کے بیٹھ گئے، ہیپی نیو ایئر کو لے کے بیٹھ گئے۔ اب آگے کچھ باتیں سمجھا رہے ہیں ہم۔ اب ہوا یوں ہے کہ ہم نے ہماری جو پہچان ہے، جو اللہ نے ہم کو سسٹمیٹک جو ایک چیز دی ہے، ہم نے اس کو بھلا دیا۔ ہم نے اس کو کیا کر دیا، بھلا دیا۔ آج ہماری زبانوں پر ایک نیو کلچر ہے، مغربی یورپی کلچر ہے، ہر چیز میں دیکھ لو، ہر چیز میں۔ تو یہ ہمارے ذہنوں پر جو آج یہ چیز سوار ہو چکی ہے، کیوں ہو چکی ہے؟ اسی لیے ہو چکی ہے کہ ہم نے ہمارا اصل مقصد جو تھا، ٹارگیٹ جو تھا ہمارا اسلام، ہم نے اس کو پیچھے ڈال دیا، نہیں بول کر، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں نعوذ باللہ، ہم نے کان کے پیچھے ڈال دیا اس کو۔ اور جو کلچر سامنے دکھ رہا ہے، سامنے آ رہا ہے، اس کو ہم فالو کرتے چل رہے ہیں۔ حالانکہ اسلامی تعلیم یہ نہیں ہے ہماری۔ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ بھئی سن ہجری جو ہمارا قمری سال ہے، قمری مہینے، وہ کب شروع ہوتے۔ آپ شروع ہونے کی بات بولو، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے کہ بھئی کب سے شروع کیا گیا؟ اللہ کے رسول کے زمانے سے شروع کیا گیا یا پھر کسی اور کے زمانے سے شروع کیا گیا؟ یہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں بالکل، اور ہماری لسٹوں میں اس کو شامل ہی نہیں کیا ہم نے۔ تاریخ پتہ ہونا تو کم از کم ضروری تھا کہ بھئی آپ عمل نہیں کر رہے ہو۔ بھئی ایک بندہ ہوتا ہے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، لیکن اس کو پتہ تو ہے 4 رکعت فرض ہے کر کے، 4 رکعت ظہر کی فرض ہے، 2 رکعت جمعہ کی فرض ہے، واجب ہے، اور فجر کی 2 رکعت فرض، اتنا تو معلوم ہوتا ہے، بھلے سے وہ نماز نہ پڑھے۔ تو آپ بھی تاریخ کو یاد نہ رکھے، لیکن کم از کم تاریخ کی وجہ تسمیہ تو یاد ہونی چاہیے۔ تو سن ہجری یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجرت کے بعد سے ہم شمار کرتے ہیں۔ تو اسی کو کہتے ہیں ہم، آج جو چالو ہے، چل رہا ہے،
1400 سال ہو چکے آپ علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے. اب آپ دیکھ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اس کا کوئی کچھ بھی نہیں تھا. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک بھی کچھ نہیں تھا. یہ اردو تاریخ کا سب چلتے تھے، عیسوی تاریخ پر چلتے تھے. جو چل رہا ہے 2016 2018 2024 ابھی جو آنے والا ہے، تو یہی چلتا تھا ابھی تک. اب اس کے بعد ہوا یوں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر جب اسلام اپنے پنجے دھیرے دھیرے گاڑ رہا تھا، اسلام پھیل رہا تھا، اسلامی سلطنت وجود میں آ رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو بہت زیادہ پھیلایا ہے. سب نے اپنے اپنے اعتبار سے ہر صحابی نے پھیلایا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلام پھیلنا شروع ہوا ہے. اب جب دیکھا گیا کہ جو خطوط آتے تھے، جو خطوط حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ کر دیتے تھے فاروق اعظم، تو اس پر تاریخ نہیں ہوتی تھی کہ بھئی یہ خط اس کے نام پر، اس کا نام آ گیا، بس بہت ہو گیا. تاریخ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتی تھی. ہاں مہینوں کے نام ہوتے تھے، تو وہ لے کر جا کر وہ کسی اور کو پہنچتا تھا. تو بیچ میں اس کی تاریخ پتہ نہیں ہوتی تھی کہ بھئی لکھا کب گیا اور کون سی تاریخ کو لکھا گیا، اور جب پہنچ رہا ہے تو وہ تاریخ کیا ہے. یہ اس سے تھوڑی مشکل پیش آ رہی تھی. اسی طریقے سے خط حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا. وہ خط میں تھا کہ بھئی پورا خط لکھا ہوا تھا اور شعبان لکھا ہوا تھا. صرف کیا لکھا ہوا تھا؟ شعبان. اب حضرت عمر یار یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا کہ بھئی تاریخ کا کوئی پتہ نہیں. اس کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو محسوس کیا. اس کے بعد میں پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری جو قرآن پڑھنے میں سب سے بہترین قرآن پڑھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا قرآن بہت پسند تھا، انہوں نے اس کو محسوس کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات کو رکھا کہ بھئی حضرت یہ ایسی سی بات ہے، ہم کو کیا کرنا چاہیے، ہم کو اسلامی سال شروع کرنا چاہیے، قمری سال جس کو کہتے ہیں وہ شروع کرنا چاہیے، تاکہ پتہ ہو بھئی یہ خط کب لکھا جا رہا ہے اور کس کے پاس جب پہنچ رہا ہے تو کیا تاریخ تھی، اس کی کیا تاریخ کو اس کے پاس پہنچ رہا ہے، اور یہ جب حکم نافذ کیا گیا، جب یہ قانون لاگو کیا گیا تو اس کی تاریخ کیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سمجھ میں آئی. دیکھیے جب بڑے جو ہوتے تھے، خلیفہ جو بنتے تھے، وہ سننے کی بھی صفت رکھتے تھے. لیکن آج میڈیا پر کسی کے خلاف کچھ بولو تو کل آپ جگہ پر نہیں رہیں گے. سمجھ رہے آپ کا ہوں گے کہیں اور قید خانے میں ہوں گے اگر بولو حکومت کے خلاف. تو یہ اسلام کا قانون ہے جو آپ کو ایک سسٹمیٹک کام سکھاتا ہے. تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو محسوس کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام تو سب کو جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد یہ رائے پیش کی. تو کسی نے کہا کہ بھئی یہ جو ہجری تاریخ جو ہے، سن ہجری جو چل رہا ہے، تو یہ شمار کیا جائے اللہ کے رسول کی ولادت سے. کسی نے کہا یہ شروع کیا جائے بعثت سے، کسی نے کہا وفات سے شروع کیا جائے، اور کسی نے کہا یہ ہجرت جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے آئے اس سے شروع کیا جائے، یہ سن ہجری جو سال شروع کیا جائے. تو اسی طریقے سے بات پوری متفق ہوئی، اور بات یہاں پر فیصلہ آ کر ٹکا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ دیا کہ بھائی ہم کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجرت سے یہ سال شمار کرنا ہے. اسی لیے کیا کہتے ہیں اس کو ہم ہجری، سن ہجری کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی بھائی، ایک کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. تو ہم یہ ہمارے یہ اسلام کا پورا ایک سسٹمیٹک ہے، وہ ہمارے ذہن میں بیٹھنا چاہیے. اسلام ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی اسلام نے ایک ایک چیز کو ایسا نہیں چھوڑا، ہر ایک چیز بدلائی. اس کے بعد میں پھر مہینے کی باری آئی، تو مہینے یہ اسلام کے آنے سے پہلے 200 سال پہلے کلاب ابن مرہ کے زمانے سے ہی چلتے آ رہے تھے. محرم، صفر، مظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، اور رجب وغیرہ، شعبان، یہ جتنے تھے، رمضان، یہ اس سے پہلے چلے آ رہے تھے. اب اس میں بھی اختلاف ہوا کہ بھئی کون سے مہینے سے سال شروع کیا جائے. تو اب اتفاق اس پر ہوا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کب کی بھئی؟ ربیع الاول کے مہینے میں، 8 ہجری، 8 ربیع الاول کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ ہجرت کر کے پہنچے. تو اس پر بھی اتفاق کیا گیا کہ بھئی پرانی ترتیب جو ہے وہ بگڑے نہ، اس لیے محرم سے شروع کیا جائے سال. تو اب یہ ساری چیز ہم کو پتہ ہونی چاہیے کہ بھئی اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، سن ہجری کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں پر ختم ہو رہی ہے. اور اس کے اندر مزید یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو انتخاب کیا ہجری کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے آئے تو یہ مسلمانوں کا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے آئے
تو یہ مسلمانوں کی ایک فتح کی طرف اشارہ تھا، کیونکہ مکہ میں مسلمانوں کو تکلیفیں دی جاتی تھی، وہاں سے ہجرت کرنا پڑا، چھوڑنا پڑا، جب ادھر آئے تو ایک یہاں پر ایک کھلے عام اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، حالانکہ بہت مشکلیں تھی، بہت مصائب تھے، تو ہمارا کہاں سے شروع کیا جاتا ہے؟ وہاں سے سال شروع کیا جاتا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ خوش ہیں اس سے، کہ بہت زیادہ فخر کی بات ہے کہ ہجرت، بھائی ہجرت تو ایک غم کا ساتھ تھا نا ہمارے لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ سے باہر کیا گیا تو اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں کہ مجھے گوارا نہیں کہ میں میرے وطن کو چھوڑ کر جاؤں۔ اگر ہم میں سے کسی کو اگر ہمارا گاؤں چھوڑنے کو کہا جائے تو چھوڑیں گا؟ کوئی چھوڑ سکتا ہے بھائی؟ ہمارے گاؤں سے باہر بھگا دیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ہمارے لیے غم کا موقع تھا، تو حضرت عمر نے اس کا برابر انتخاب کیا، اور کہیں بھی یہ تعلیم نہیں دی کہ بھئی یہ سال شروع کیا جائے، جب سال شروع ہو تو کیا کیا جائے؟ جشن منایا جائے۔ سال شروع ہو تو بہت زیادہ کمکمے لگائے جائے، بہت زیادہ لائٹنگ وغیرہ لگائی جائے اور محفلیں لگائی جائے، لائٹ بجھا کر جو عریانی طریقے سے ہم محفلوں کو سجاتے اس طرح سجایا جائے اور خوب عیاشی کی جائے۔ یہ تو نہیں بتایا کبھی اسلام نے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ ہجرت کا جو موقع تھا یہ افسوس کا، غم کا موقع تھا۔ اگر چاہتے تو صحابہ اکرام، تبع تابعین، آج تک جتنے ہمارے بزرگان دین گزرے، وہ ہیپی نیو ایئر بناتے، وہ اس کا جشن مناتے، اس کی خوشی کرتے، لیکن ایسا تو نہیں کیا بھائی۔ وہ تو ہمارے لیے غم کا سال تھا۔ تو ہمارے لیے بھی اب یہ نیا سال جو شروع ہونے والا ہے انگریزی تاریخ کے اعتبار سے، عیسوی تاریخ کے اعتبار سے، یہ ہمارے لیے کیا ہے بھائی؟ خوشی کا موقع ہے یا پھر غمی کا موقع ہے؟ اب اس کو سمجھیے، یہ ہمارے لیے بڑے ہی افسوس کا موقع ہے۔ وہ اس طرح سے کہ ہماری زندگی کا ایک سال کیا ہو گیا؟ اب کم ہو گیا۔ ہمیں اس بارے میں سوچنا ہے کہ اب ہماری زندگی، مثال کے طور پہ ایک بات مان کے چل لو، 60 سال ہے تو ہر ایک اپنے اپنی عمر کو اس کو کیا کر لے، اس پہ قیاس کر لے، اس پہ گمان کر لے کہ بھئی میں 22 کا ہو چکا ہوں، میں 21 کا ہو چکا ہوں، تو اب میری عمر 60 ہونے والی ہے، تو میرے 22 سال گزر گئے، نکل گئے اس میں سے۔ تو اس پر خوشی منانا چاہیے یا پھر آپ بتاؤ غمی منانا چاہیے؟ افسوس کا مقام کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پر تو ہم کو احساس ہونا چاہیے بھئی ہمارا ایک سال کم ہو گیا، لیکن ہم اس کے الٹا کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ یقین کر لو ایک بندے کو پھانسی ہونے والی ہے، پھانسی دینے والے اس کو، اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ اورنگ آباد سے ممبئی میں آپ کو پھانسی دی جائیں گی ایک بندے کو۔ اب ممبئی سے اس کی جو گاڑی چلی ہے، اب بیچ میں بہت سارے گاؤں آئیں گے، تو جہاں بھی اسٹاپ آئیں گا تو وہاں پر رکیں گا۔ اگر وہ جیسے ٹرین میں بیٹھا اورنگ آباد سے ممبئی کے لیے، اس کو پولیس وغیرہ پورے ایک عملہ لے کر چل رہا ہے برابر، اب وہ جیسے ہی اس کو ایک اسٹیشن پہ رکے گا، جیسے مثال کے طور پہ مجھے نہیں پتا اورنگ آباد سے ممبئی میں کدھر کدھر ٹرینیں جاتی ہے، ایک مثال لے لو، لاسوٹ اسٹیشن پہ اگر ٹرین رکی، اور شاید رکتی بھی ہے غالباً، تو اب وہاں پر اب اس کی جو منزل ہے، سزا کی جو منزل ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، تو اب اس پر خوشی منائیں گا بھائی؟ خوشی منا سکتا ہے؟ نہیں منائیں گا، وہ تو غم میں۔ اور جو خوشی منائیں گا تو سمجھ لو وہ دماغ کے اعتبار سے گرا ہوا ہے، اس کو غم اتنا آ گیا کہ وہ دماغ کے اعتبار سے پھر گیا، اس کے میٹر گھوم گیا۔ زیادہ انسان کو جب غم آتے ہیں نا تو انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور آخر میں جا کر اس کی حالت خراب ہوتی ہے۔ بہت زیادہ جب انسان کے اوپر غم ٹوٹتے ہیں تو اب ہمارے لیے موقع ہے کہ میں اپنے آپ کو جانچے کہ پچھلے سال ہم سے جتنے گناہ ہوئے تھے ہم اس کو کیا کریں۔ اب اس کو آئندہ سال میں یہ ارادہ کرے، نیت کرے، پچھلے سال میری جتنی نمازیں چھوٹی تھی، پچھلے سال میرے جتنے گناہ چھوٹے تھے، پچھلے رمضان میں میرے جتنے روزے چھوٹے تھے، اب میں اس کو آئندہ پابندی سے ادا کروں گا۔ جتنے گناہ ہوئے تھے چاہے کسی بھی اعتبار سے، اب میں اس کو چھوڑ کر ایک نئی اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، نئے ہمیں سال میں داخل کیا، تو اب میں اپنی پہلی زندگی سے زیادہ اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن ہمارے یہاں کیا کیا گیا؟ ہم کو مغربی کلچر کا اتنا جام گھول کر پلایا گیا کہ ہم ہر بات میں مغرب کو فالو کرتے ہیں، یورپ کو فالو کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں وہی تاریخ کے بارے میں بتلا رہا تھا، ہر ایک کو پوچھو تو کہتا ہے انگریزی تاریخ، ہر ایک کو کہتے ہیں انگریزی تاریخ۔ آپ دیکھ لو جب کسی کے بچی کا رشتہ طے ہوتا ہے، بچے کا رشتہ، تو آپ سب سے پہلے کیلنڈر میں کیا منگاتے ہو؟ سب سے پہلے دیکھتے ہو انگریزی تاریخ۔ بھئی یہ ماحول چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ تو ہمارا یہ بالکل رویہ نہیں ہونا چاہیے اسلام کے ساتھ۔ ہم تو دیکھ سکتے ہیں بھائی کہ بھائی اسلامی تاریخ کیا تاریخ ہے۔ اب تو ایسا چل بسا ہے کہ ہماری
یہ تو اسلام کے اعتبار سے ہوا، اور ہم جو اردو میں ہماری جو مادری زبان ہے اردو، ہم نے اس کو بھی بلا دیا۔ آج ہم جو بات کرتے ہیں اس کے اندر بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ انگلش کو فالو کر رہے ہیں۔ آپ بولیں گے کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ باتیں بہت ضروری ہے۔ اب آپ مغرب نے آپ کو اتنا آپ کے اوپر سوار ہو گیا کہ اس نے آپ کا ظاہری حلیہ بھی چینج کر دیا، اب وہ دھیرے دھیرے سے آپ کے اسلام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اسلام کی طرف کیا کر رہا ہے؟ بڑھ رہا ہے۔ گویا کہ انگریزی کیلنڈر یہ بھی آپ کے ایک اسلام کو نوچنے کا ذریعہ ہے۔ میں بتلاؤں گا اس کو کیسا نوچنے کا ذریعہ ہے۔ 1928 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کا جب زوال ہوا ہے تو اس میں کمال اتا ترک نے کیا کیا ہے کہ اتنا سخت قسم کا مسلمانوں سے منفر تھا، نفرت کرنے والا تھا، کہ اس نے اپنی نفرت کو اظہار کیا۔ کبھی ترک میں اذان کی پابندی لگائی، کبھی حج عمرے کی ممانعت لگائی، کبھی اس نے کیا کیا ہے کہ اسلامی تاریخ کو ہٹا کر وہاں پر عیسوی تاریخ نافذ کی ہے۔ کیوں بھائی؟ تو ایک تبصرہ یہ بھی آتا ہے کہ اس میں کہا گیا کہ جو چینجز جو ہو رہے ہیں وہ یہی چینجز ہو رہے ہیں کہ مسلمان اپنی اصلیت کو بھول جائے اور ایک نقلی چیز پر آ جائے، اور جب نقلی چیز پر آئے گا تو وہ اپنی اصلیت کو بھول جائیں گے۔ اب جیسے آپ دیکھ لو، اردو ہوتی ہے لیکن انگلش میں ٹائپنگ ہوتی ہے۔ جیسے ہم لکھتے ہیں کام کو KA ڈالتا ہے، کوئی اے ڈالتا ہے، کوئی شارٹ فارم KM کام۔ حالانکہ اردو ہماری اتنی پیاری اردو ہے، اس کے اندر اتنی تہذیب ہے کہ ہم کو اور پوری دنیا کے اندر اردو سے جتنا اچھا اسلام سمجھ میں آ سکتا ہے اتنا اچھا دوسری زبانوں میں نہیں آ سکتا۔ اب انہوں نے بھی، کمال اتا ترک نے کیا کیا ہے کہ ترکی زبان جو عربی میں لکھی جاتی تھی اس وقت میں، تو اس نے کیا کیا ہے، اس کو رومن انگلش میں کیا ہے۔ وہاں پر بھی جو آج اس کا بہتان ابھی تک بھگت رہے ہو، انہوں نے اس کو استعمال کیا اور آج وہ اپنے رسم الخط سے محروم ہیں۔ ایسا زمانہ بھی ان کے اوپر آیا ہے کہ قرآن کریم عربی میں ان کے سامنے لایا جاتا تھا، لیکن وہ اس کو پڑھنے سے کیا ہوتے تھے بھائی؟ عاجز و قاصر ہوتے تھے۔ تو گویا کہ اس نے کیا کیا ہے، ان کا پورا کانسیپٹ چینج کر دیا۔ سلطنت عثمانیہ کی جتنی کتابیں اردو میں لکھی ہوئی تھی، عربی میں لکھی ہوئی تھی اس وقت میں ترکی میں، تو وہ ان کو پڑھنے والا ایک بھی نہیں بچا، سب رومن کی طرف بھاگے، رومن انگلش کی طرف بھاگے۔ تو آج بھی ہمارے یہاں بھی یہ خدشہ ہے کہ رومن استعمال کر کے، رومن اردو استعمال کر کے ہم اصل اردو سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ آج بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اردو پڑھنے والے بہت کم مل رہے ہیں، سب کو انگلش کا، بھائی انگلش سیکھو، آپ انگلش کا کسی کو انکار نہیں ہے، ضرورت کے مطابق بول، لیکن ہماری مادری زبان جو ہے اردو، وہ تو ہم کو اس پر مضبوط دسترس ہونی چاہیے۔ لیکن ہم ہر لفظ میں، اگر کوئی گاڑی اردو بیان میں ہی بول دی جائے تو وہ سامنے والے بیچاروں سننے والوں کا ذہن گھومتا ہے، کیا بات کر رہے ہیں یار یہ۔ تو گویا کہ ہم نے اردو کو سائڈ پر کر دیا۔ اور یاد رکھو، جو قوم اپنی اصلی حالت کو بھولتی ہے دوبارہ اس کو پلٹنے کے لیے پھر وہ موقع نہیں دیا جاتا۔ اب آپ میں بتا رہا تھا، اردو میں آتا ہے کام، کاف الف میم، اور رومن انگلش میں کیا آتا ہے KAM، اور KAM بھی آتا اور KM بھی آتا۔ مطلب اس کی کوئی رومن انگلش کی کوئی اصل نہیں ہے، لیکن اردو میں ایک اصل ہے کام۔ اگر چھوٹے کاف کی جگہ کاف بھی کر دو، بڑی کاف، تو تب بھی وہ معنی نہیں لیے جاتے۔ تو اردو کا ایک اصل ہے، بیس ہے اردو کا، اس کی بنیاد ہے۔ اگر آپ اس سے ہٹو گے تو رومن انگلش میں اتنے گھستے چلے جاؤں گے کہ آپ کو پھر کتابیں پڑھنا، اردو کی کتابیں پڑھنا آپ کو آئیں گا ہی نہیں۔ ہندی دیکھ لیجیے، آپ ابھی پڑھتے ہیں حدیثیں وغیرہ، تو کوئی ہندی پڑھتا ہے انگلش میں تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے کیا یہ، تو اس کو یہ پڑھتے ہو، یہ وے، وہ کو وے۔ بھائی اردو ہماری سب سے اچھی زبان ہے، ہم اس کو فالو کریں۔ میں اس سے بتا رہا تھا کہ ہمیں اسلامی تاریخ کو کیا کرنا چاہیے، ہمیں ہمارے اندر زندہ کرنا چاہیے، ورنہ ایک وقت ایسا آئے گا میرے بھائیوں کہ اسلامی تاریخ سے ہم دھیرے 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 دور بھی ہوتے جائیں گے اور اسلام سے بھی دور ہو جائیں گے۔ جیسے کمال اتا ترک نے کیا، اس کا بہتان آج تک ترکی بھگت رہا ہے۔ ہاں آج بھی دیکھو تو رومن انگلش میں ان کی زبانیں آ رہی لکھ کر، وہ عربی سے کیا ہو گئے، ایک دم دور ہو گئے۔ تو ہم نے بھی، اگر آج بھی ہم ہمارے بچوں کو اردو نہیں سکھائیں گے، آپ ہر زبان سکھاؤ لیکن اردو خاص طور پر سکھاؤ، کیونکہ اردو میں جب ترجمہ ہوتا ہے قرآن کا تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اردو میں جتنا اچھا سمجھ سکتے ہیں ہم قرآن کو، اتنا اچھا کوئی زبان میں سمجھنا
بہت مشکل ہے. جسے میں نے مثال دیا, اگر ہندی بھی آپ پڑھو تو وہ کو لکھے ہوئے رہتا ہے وہ شخص, تو وہ شخص پڑھتا ہے اس کو. بھئی ہماری ایک بیس ہے, اسلام نے ہم کو اتنا اچھا طرز زندگی دیا ہوا ہے, ہر چیز اسلام کی سسٹمیٹک انتظام کے ساتھ ہے, ترکیب کے ساتھ ہے, تو ہم اس کو کیوں چھوڑیں بھائی. تو ہمیں آج کا ٹاپک یہی تھا کہ ہمیں ہمارے جو اسلامی جو ترتیب رکھا اللہ تعالیٰ نے, اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. اسلامی تاریخ کو ہم آگے بڑھائیں اور اپنا محاسبہ کریں کہ بھئی پچھلا سال گزر گیا, اب یہ سال میں جب گزر رہے ہم داخل ہو رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے, پرانی زندگی اچھی کرنا ہے. ہم نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. جن کے دل میں ایمان ہے ان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے. قرآن کریم کہہ رہا ہے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا بھیجا, اس نے کل قیامت کے لیے کیا اعمال کیے, کیا نیکیاں کی, کہ کل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے منہ دکھا سکے کہ اللہ میں نے فلاں نیکی کی ہے, یہ بھی دیکھنا چاہیے. اور آگے فرماتا ہے اسلام, قرآن کریم آگے فرماتا ہے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور اعمال کرتے کرتے اللہ سے ڈرتے بھی رہو, کیونکہ آپ اچھے اعمال کرو گے یا برے اعمال کرو گے اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اس سے بھی اللہ تعالیٰ خبردار ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا کہ جو اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں, جو اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں. اللہ کو بھلانا یہی ہوا کہ اسلامی تاریخ کو پوری بھلا دیا انسان نے, اسلام کی معلومات نہیں, صرف نام کا آدھار کارڈ پہ جو نام آتا ہے وہ شیخ سید غفران, سید شیخ غفران, بس اتنا ہے وہ مسلمان. تو اسے بھی کیا کرتے, ولا تکون, ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اسلام کو بھلا بیٹھے, اللہ کو بھلا بیٹھے. نسوا اللہ فنسیہم, نسوا اللہ فانساہم انفسہم. تو اللہ تعالیٰ فرماتے انہوں نے ہم کو بلا دیا, اللہ کو بلا دیا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی جانوں سے بلا دیا. تو ان کو یہ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ کل کو یہ عمل مجھ کو جہنم تک پہنچائے گا یا جنت تک پہنچائیں گے. وہ اس سے بھی غافل ہو چکے ہیں, اپنی ذات کو جنت یا جہنم میں لے جانا ہے وہ اس سے غافل ہو چکے ہیں. وہ بھی اللہ نے ان کو بلا دیا, پھر وہ ایک بھیڑ بکریوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں, جانوروں کی طرح زندگی. جو بندہ اللہ کی مرضی کے ساتھ زندگی نہیں گزارتا تو سن لو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو جانور کہا ہے. کیا کہا ہے بھائی, جانور میں اور ہمارے اندر فرق یہی ہے کہ ہمارے پورے کام ہم کو اشرف بنایا گیا. جانور منہ سے کھاتا ہے, ہم منہ کے پاس لقمہ لا کر کھاتے ہیں. یہ ہمارا اسلام ہے, اور اسلام نے بھی ماشاءاللہ کتنا پیارا اسلام ہے ہمارا کہ کھانے کا طریقہ تک سکھلایا, کتنی انگلیوں سے کھانا یہ بھی سکھلایا, کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھنی ہے یہ بھی سکھلایا, کھانا کھانے کے بعد کیا پڑھنا ہے سب کچھ سکھلایا اسلام نے, ہر چیز سکھائی ہم کی. لیکن ہم اللہ تعالیٰ فرما رہے تم ان سب چیزوں کو بھلا دو گے, گویا کہ تم مجھ کو بھلا دو گے, اور جو مجھ کو بھلاتا ہے تو امید ہے پھر ہم بھی اس کو کیا کر دیں گے, اس کی ذات سے بھلا دیں گے, تو اس کو آخرت کا نفع نقصان سمجھ میں نہیں آئے گا. اور ہم نے حدیث پاک پڑھی, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. نمبر 1 کہ آپ فارغ ہے تو آپ بیزی ہونے سے پہلے فراغت جو آپ کے پاس ہے, جو ٹائم ہے اس کو غنیمت سمجھو. آپ کے پاس جو جوانی ہے, بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کی قدر کرو. اور اسی طریقے سے فرمایا قبل شبابک قبل حرمک, اور حیاتک قبل موتک, موت آنے سے پہلے زندگی کی قدر کرو. کس کی, موت آنے سے پہلے زندگی کی قدر کرو. تو ہماری زندگی کی قدر یہی ہے. اب جو نیا سال جو شروع ہونے والا ہے اس میں ہم خاموش اچھے بچے بن کے اللہ کے سامنے ایک دم ادب کے ساتھ اللہ جو کہے, اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کیا کرے بھائی, کوشش کرے. یہ ہمارا آج کا پورا بیان تھا. امید کہ اللہ تعالیٰ تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.